انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کا وہ مقام ہے کہ آپ نے ایسا علم حاصل کیا، ایسی جانکاری حاصل کی کہ الحمدللہ آج عالم اسلام انہیں عارف باللہ کے نام سے جانتا ہے۔ آپ نے ایسا علم حاصل کیا کہ آپ کو اللہ کا عرفان حاصل ہو گیا کہ آج زمانہ آپ کو عارف باللہ کہتا ہے۔ عزیزان محترم، حضور شیخ الاسلام کا یہ مقام تھا کہ بڑے بڑے صوفیاء اللہ کی بارگاہ میں یہ منتیں مانگتے، یہ ارادہ کرتے، یہ دعائیں مانگتے کہ مولا ہمیں اولاد نرینہ عطا فرما، ہمیں مرد اولاد عطا فرما، تاکہ ہم اس شیخ الاسلام، اس امام اہل سنت، اس عارف باللہ کی درسگاہ سے انہیں فارغ کروائے۔ نہ صرف 2 پیڑھی بلکہ ان کے سبقے اور طفیل میں یہ عاجز، یہ فقیر سید الدین قادری الجیلانی کے الحمدللہ وہاں سے فاضل کا امتحان دے کر کامیاب ہوا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ 3 پیڑھیوں کی، میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید ہی سینکڑوں میں ایسی نسبت جامعہ نظامیہ سے کسی کو ہوگی جو اس خان والے کو حاصل ہے کہ 3 پیڑھیاں منسلک ہیں اس عظیم درسگاہ سے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی وہاں کی فارغ رہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، شیخ الاسلام حضرت انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص صرف یہ کہہ دے، صرف اتنی ادنا سی گستاخی کر دے اور اس کے زبان سے یہ الفاظ نکل جائے کہ آج دسترخوان پہ جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں، جو نعمتیں آج ہمارے سامنے ہیں، وہ نبی کریم سرور کائنات رؤوف رحیم علیہ تحیۃ والثناء کو نصیب نہ تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ادنا سی گستاخی نہیں، یہ صرف گستاخی نہیں بلکہ آپ نے فتویٰ ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کہنے والا نہ صرف دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا، بلکہ حکومت اسلامیہ کے اندر حاکم کو اور قاضی کو یہ حکم فرمایا کہ ضروری ہے کہ وہ قابل گردن زدنی ہے، قابل گردن زدنی ہے کہ اب روز قیامت اللہ اور اس کے محبوب اگر چاہے تو اسے معاف کرے یا پھر ان کی مرضی ہے۔ حضور شیخ الاسلام ہی کا صدقہ ہے کہ آپ ہی کے حکم پہ حیدرآباد کی سلطنت جب تک تھی، نظام کی سلطنت، 12 ربیع الاول شریف کو توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ آپ کا عقیدہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام کی کرم نوازیاں نہ صرف سنیوں پہ تھی، نہ صرف مسلمانوں پہ تھی، بلکہ بے دینوں پہ اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے ان پہ بھی آپ کی کرم نوازیاں ایسی تھی کہ جو مرلی بنا دی جاتی تھی، عورتیں جو مندروں میں منادر کے اندر مرلی بنا دی جاتی تھی کہ ایک خاتون کو، غیر مذہب کی عورت کو مندر کے اندر پجاروں کے طور پہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور پھر اس کو برے افعال میں ملوث کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ گندگیاں کی جاتی تھی۔ حضور شیخ الاسلام ہی کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے اس بے جا رسم کو ختم فرما دیا۔ نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے، آڑے آتی ہے تیری ذات ہر ایک دکھیا کے، میری مشکل بھی ہو آسان مدینے والے۔ انتہائی معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی چونکہ حکم عالی ہوا ہے، بس چند الفاظ میں اپنی بات کو مکمل کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ جیسا کہ ابھی حضرت قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی حالیہ میں 2-4 روز قبل عالم اسلام کی انتہائی معزز، محترم، بزرگ، مقدس شخصیت کا عرص پاک گزرا ہے، جنہیں دنیا اسلام حضور شیخ الاسلام کے نام سے جانتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ نواب فضیل الجنگ امام اہل سنت انوار اللہ فاروقی قدس سرہ العزیز بانی جامع نظامیہ، جو عالم اسلام کی ساؤتھ انڈیا میں اہل سنت و جماعت کی ایک انتہائی عظیم درسگاہ ہے، جس کا فیض اور جس کی برکات عرب و عجم میں جگہ جگہ پائی جاتی ہے۔ آپ اس کے بانی ہیں، آپ ہی نے اس کی سنگ بنیاد رکھی۔ حضور شیخ الاسلام امام اہل سنت حضرت علامہ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کا یہ مقام ہے اور ان کا یہ فیضان ہے کہ آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے اولیاء گزرے، آپ کی شاگردوں میں بڑے بڑے صوفیاء گزرے ہیں، بڑے بڑے محدثین، مفسرین اور مفتیان کرام گزرے ہیں۔ الحمدللہ، جیسا کہ ابھی میری بات کی ابتدا میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کیا وہ لوگ برابر ہیں کہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے؟ کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں
جو علم رکھتے ہیں، جو جانکاری رکھتے ہیں اور جو نہیں جانتے، جو علم ہی نہیں رکھتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ وہی اس کو یاد کرنے والے ہیں جو باشعور ہیں، جنہیں علم ہے، جن کے ذہنوں میں علم ہے، وہی اس کو یاد کرنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت شیخ الاسلام امام اہل سنت حضرت علامہ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کا وہ مقام ہے کہ آپ نے ایسا علم حاصل کیا، ایسی جانکاری حاصل کی کہ الحمدللہ آج عالم اسلام انہیں عارف باللہ کے نام سے جانتا ہے۔ آپ نے ایسا علم حاصل کیا کہ آپ کو اللہ کا عرفان حاصل ہو گیا کہ آج زمانہ آپ کو عارف باللہ کہتا ہے، عارف باللہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام کا یہ احسان اور یہ کرم نوازیاں ہیں کہ الحمدللہ سلطنت آصفیہ کے زمانے میں آپ 2 بادشاہان وقت کے استاد گزرے ہیں۔ ایک ساتھ 2 مملکت آصفیہ دکن کی جو حکومت تھی اس کے 2 کنگز کے آپ استاد گزرے ہیں، آپ چیف جسٹس رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ کا یہ دبدبا اور یہ اثر تھا کہ الحمدللہ دکن کی سرزمین میں کسی بد مذہب کی یہ جرأت نہیں ہو سکی آپ کے زمانے میں، بلکہ آپ کے طلباء کے زمانے میں بھی، کہ وہ پر بھی مار سکے۔ آپ کا ایک ایسا کارنامہ ہے آصفیہ لائبریری کے حوالے سے کہ دکن کی سرزمین پہ آپ نے ایک ایسا کتب خانہ طلباء کے لیے تیار کروایا اپنے شاگردوں کے ذریعے اور اس وقت کے بادشاہ کے ذریعے کہ الحمدللہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ ہی کے حکم پہ حیدرآباد کی سلطنت جب تک تھی، نظام کی سلطنت، 12 ربیع الاول شریف کو توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ آپ کا عقیدہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام کی کرم نوازیاں نہ صرف سنیوں پہ تھی، نہ صرف مسلمانوں پہ تھی، بلکہ بے دینوں پہ اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے ان پہ بھی آپ کی کرم نوازیاں ایسی تھی کہ جو مرلی بنا دی جاتی تھی، عورتیں جو مندروں میں منادر کے اندر مرلی بنا دی جاتی تھی کہ ایک خاتون کو، غیر مذہب کی عورت کو مندر کے اندر پجارن کے طور پہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور پھر اس کو برے افعال میں ملوث کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ گندگیاں کی جاتی تھی۔ حضور شیخ الاسلام ہی کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے اس بیجا رسم کو ختم فرما دیا اور بے دینوں میں بھی انسانیت کا شعور بیدار کر دیا۔ حضور شیخ الاسلام کا یہ کارنامہ ہے کہ آپ کے جہاں پہ آپ کی بے شمار باتیں ہیں اور علمی خدمات ہیں، وہاں عقیدے کی جہاں تک بات آتی ہے، حضور شیخ الاسلام کا مزاج ایسا تھا۔ ایک چھوٹی سی بات کہہ کے آپ سے میں رخصت ہو جاؤں گا، اس سے کم از کم حضور شیخ الاسلام کا عقیدہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے تھے، نہ صرف رکھتے تھے بلکہ سارے عالم میں آپ کا یہ عقیدہ انہوں نے ظاہر کیا۔ ایک فتویٰ آپ کا میں آپ کے سامنے گوشگزار کرتا ہوں، انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، شیخ الاسلام حضرت انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ نے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص صرف یہ کہہ دے، صرف اتنی ادنا سی گستاخی کر دے اور اس کے زبان سے یہ الفاظ نکل جائے کہ آج دسترخوان پہ جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں، جو نعمتیں آج ہمارے سامنے ہیں، وہ نبی کریم سرور کائنات رؤوف رحیم علیہ تحیت والثناء کو نصیب نہ تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ادنا سی گستاخی نہیں، یہ صرف گستاخی نہیں بلکہ آپ نے فتویٰ ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کہنے والا نہ صرف دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا، بلکہ حکومت اسلامیہ کے اندر حاکم کو اور قاضی کو یہ حکم فرمایا کہ ضروری ہے کہ وہ قابل گردن زدنی ہے، قابل گردن زدنی ہے کہ اب روز قیامت اللہ اور اس کے محبوب اگر چاہے تو اسے معاف کرے یا پھر ان کی مرضی ہے۔ اسلامی مملکت کے اندر آپ کی عقیدے کی پختگی یہ ظاہر ہوتی ہے۔ الحمدللہ حضور شیخ الاسلام ہی کی وجہ دائرۃ المعارف جو آج پورے زمانے میں اپنے کارنامے ظاہر کر رہا ہے، آپ ہی کے تحت اور آپ ہی کے کہنے پہ یہ ادارہ قائم ہوا۔ جامعہ نظامیہ ایک ایسا عظیم ادارہ اور اہل سنت کا ایک ایسا عظیم قلعہ تیار کیا کہ آج عالم اسلام میں ان کے طلباء اور ان کے فارغین الحمدللہ حضور شیخ الاسلام ہی کی فیضان کو لٹا رہے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے ایک ایسا نصاب پابند کر دیا تھا سلطنت آصفیہ کے اندر، آپ یقین جانیے کہا جاتا ہے کہ مولوی کو صرف مدرسے تک رہنے تو نہیں، بلکہ دیکھیے حضور شیخ الاسلام کا کیا کارنامہ ہے
کہ بادشاہت بھی آپ کے تابع ہے. جب آپ بادشاہ کو کچھ کہتے ہیں ایک عالم کی صورت سے تو بادشاہ اپنے پہ لازم کر لیتا ہے کہ اس عمل کو کرے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے. آپ اندازہ لگائیے ججز قاضی ہیں آپ کے جو ہے شاگرد ہیں آپ کے تحت ہیں آپ کے سبارڈینیٹس ہیں. لا کے اندر آپ کا ایک ایسا اثر تھا کہ نصاب اہل خدمات شرعیہ ایک حنفی احکام پہ ایک ایسا نصاب تیار کیا اور ایک ایسا کنٹرول اپنا ظاہر کیا کہ بغیر نصاب اہل خدمات شرعیہ کے فراغت کے بغیر اس کو پڑھے ہوئے بغیر اس کا امتحان دیے ہوئے بڑی بات تو بڑی بات ہے یعنی کہ چھوٹا سا ملا زبان نہیں کر سکتا تھا قربانی نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ وہ دیکھیے بات جاننے والا بہت بہتر ہے. کیا جاننے والا اور کم جاننے والا برابر ہے؟ نہیں, جاننے والا بڑا اس سے بلند ہے. حضور شیخ الاسلام نے ظاہر کیا کہ نہیں کوئی امام نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ نصاب اہل خدمات شرعیہ نہ پڑھ لے, جب تک کہ وہ نصاب اہل خدمات شرعیہ نہ پڑھ لے مسجد میں اذان نہیں دیکھ سکتا, مؤذن نہیں بن سکتا. ایسا آپ کا کنٹرول ہے. حضور شیخ الاسلام نے اہل سنت والجماعت کے لیے ایسا ایک عظیم کارنامہ کر دیا کہ آپ ہی کے فیضان سے جو آپ کے بعد آنے والی پیڑھیاں گزری ہیں اس میں ایسے ایسے مقدس شخصیات گزرے ہیں اور ایسے ایسے مشائخ گزرے ہیں. بلکہ شیخ الاسلام نے صوفیہ ہی کی طرز پہ اور جو مشائخ جو اولیاء اللہ دکن کی سرزمین پہ تشریف لائے ہیں انہی کی طرز پہ کام کیا. اور آپ ہی کے طلباء میں آپ ہی کے فارغین میں ایک ایسا نام جانا جاتا ہے جسے عالم اسلام حضور سیدی مرشدی و مولائی حضرت علامہ جلالت العلم سید شاہ حبیب اللہ قادری الجیلانی رشید پاشا قبلہ قدس سرہ العزیز کے نام سے جانتی ہے. عزیزان محترم, حضور شیخ الاسلام کا یہ مقام تھا کہ بڑے بڑے صوفیاء اللہ کی بارگاہ میں یہ منتیں مانگتے, یہ ارادہ کرتے, یہ دعائیں مانگتے کہ مولا ہمیں اولاد نرینہ عطا فرما, ہمیں مرد اولاد عطا فرما تاکہ ہم اس شیخ الاسلام اس امام اہل سنت اس عارف باللہ کی درسگاہ سے انہیں فارغ کروائے. بڑے بڑے صوفیاء بڑے بڑے اولیاء یہ دعائیں مانگے ہیں اور الحمدللہ اس خانوادے کو خانوادہ قادریہ جیلانیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور سیدی مرشدی و مولائی حضرت علامہ سید پیر پاشا صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز آپ نے یہ منت مانگی تھی کہ مجھے اگر اولاد نرینہ ہوگی تو پھر میں ان سب کو اس جامعہ کا اس عارف باللہ کا جو درسگاہ ہے حضور شیخ الاسلام کی جو درسگاہ ہے ان کا میں فارغ التحصیل بناؤں گا. اور ویسے ہی ہوا کہ آپ کے شہزادگان میں شہزادگان غوث الورا میں ایسی شخصیات آئیں جسے زمانہ فرید العصر کے نام سے جانتا ہے. حضور فرید العصر حضرت علامہ سید شاہ فرید پاشا قادری الجیلانی قدس سرہ العزیز جو مکرم جاہ کے بھی استاد رہے ہیں اور جو خواجہ پاشا سجادہ صاحب قبلہ درگاہ بندر نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جو سجادہ نشین گزرے ہیں ان کے بھی آپ استاد رہے ہیں, جو عمدۃ المشائخ عمدۃ العلماء میں جس کا شمار رہا ہے. بڑے بڑے علماء آپ کے شاگردوں میں گزرے ہیں. حضور سیدی فرید پاشا صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز آپ بھی وہاں کے فارغ التحصیل رہے اور آپ کے چھوٹے بھائی حضرت علامہ شمس العلماء سید ولی اللہ قادری حبیب پاشا صاحب الجیلانی قدس سرہ العزیز آپ بھی وہاں کے فارغ التحصیل رہے. اور پھر آپ کے تیسرے برادر حضور سیدی جلالت العلم حضرت علامہ مولانا سید شاہ حبیب اللہ قادری رشید پاشا صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز وہ بھی وہاں کے فارغ رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ تینوں ہمارے دادا ہیں, یہ ہمارے ہی دادا ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے, یہ اعزاز ہے اس خانوادے کا کہ جو نسبت ہمیں جامعہ نظامیہ سے ہے. حضور سیدی جلالت العلم نہ صرف وہاں کے فارغ التحصیل رہے بلکہ وہاں کے شیخ الجامعہ بھی رہے ہیں, وہاں کے امیر جامعہ بھی رہے ہیں. بلکہ آپ ہی کی حیات طیبہ کے اندر ایسے ایسے کارنامے جو حضور شیخ الاسلام چاہتے تھے اسی رواج کو قائم کرتے ہوئے حضور سیدی جلالت العلم نے انجام دیے. چاہے وہ طلباء کے علم کا معاملہ ہو یا ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ہو یا کہیں ایسے معاملات ہو سادات کرام کے حوالے سے ہو یا پھر بڑے بڑے معاملات حضور سیدی جلالت العلم کے زمانے میں طے ہوئے ہیں اور آج تک عالم اسلام اس پہ الحمدللہ ان کا شکریہ ادا کرتی ہے. اور آپ ہی کے طلباء میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ نہ صرف ہمارے جد کریم ہمارے دادا حضرات وہاں کے فارغ التحصیل رہے اس عظیم درسگاہ کے, بلکہ سیدی مرشدی و مولائی والد گرامی حضرت علامہ بدر الملت والدین سید شاہ بدر الدین قادری الجیلانی ادام اللہ تعالی زندہ النورانی بھی وہاں سے کامل الحدیث انہوں نے کیا ہے. نہ صرف دو پیڑھی بلکہ ان کے سبقے اور طفیل میں یہ عاجز یہ فقیر سید بدر الدین قادری الجیلانی بھی الحمدللہ وہاں سے فاضل کا امتحان دے کر کامیاب ہوا ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ 3 پیڑھیوں کی میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید ہی سینکڑوں
میں ایسی نسبت جامعہ نظامیہ سے کسی کو ہوگی جو اس خانوادے کو حاصل ہے کہ 3 پیڑھیاں منسلک ہیں اس عظیم درسگاہ سے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی وہاں کی فارغ رہیں۔ عزیزان محترم، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بتانا یہ مقصد ہے کہ یہ جو عارف باللہ گزرے ہیں، یہ جو بزرگ گزرے ہیں، یہ جو اولیاء گزرے ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کے جو کتب ہیں، الحمدللہ تقریباً 40 کم و بیش آپ کے کتب ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کے فیضان کو آگے بڑھائیں، ان کی باتوں کو الحمدللہ ہمارے درمیان میں موجود ہمارے گجراتی بھائی بھی ہیں، دیگر علاقوں سے ہندوستان کے بھی ہیں، حیدرآباد کے بھی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ حضور شیخ الاسلام کا فیضان صرف دکن کے لوگوں تک نہ رہ جائے بلکہ سارے عالم میں پھیلے، سارے زمانے میں پھیلے۔ شیخ الاسلام صرف دکن کے شیخ الاسلام نہیں بلکہ سارے ہندوستان کے شیخ الاسلام، سارے عالم کے شیخ الاسلام ہے۔ تو آپ کے فیضان کو پھیلانے کی ضرورت ہے، آپ کے لٹریچر کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ آج زمانہ ہے واٹس ایپ کا، آج زمانہ ہے فیس بک کا، ہم ان کی پوسٹنگ ڈالتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ شیخ الاسلام کی کتابوں کے فوٹوز لیں اور فیس بک پہ ڈالیں، فوٹوز لیں اور واٹس ایپ پہ ڈالیں، ان کے ان کارناموں کو ظاہر کریں اور بتائیں کہ وہ امام اہل سنت جو تکن کی سرزمین سے ابھرا تھا، اس نے کیسے کیسے کارنامے کرے ہیں کہ آج عرب میں، عجم میں، امریکہ میں، افریقہ میں، کینیڈا میں، ہر جگہ ان کے چاہنے والے ان کے نام لیوا